السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی محفل میں ہم آپ کے لیے کچھ ایسے جملے لے کر حاضر ہوئے ہیں جنہیں اکثر بولا جاتا ہے اور ان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو پہلا جملہ ہے، گھڑی کا رنگ سنہرا ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ ہم بولتے ہیں گھڑی کا رنگ سنہری ہے۔ اصل میں ہمیں اب یہ عادت ہو گئی ہے کہ ہم جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں، اگر وہ چیز مؤنث ہے تو ہم رنگ سنہری کہہ لیتے ہیں، اور اگر مذکر ہے تو ہم اسے سنہرا کہہ لیتے ہیں، جبکہ رنگ ہمیشہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے کالا، سفید، نیلا، پیلا، قرمزی، جیسا بھی ہو۔ تو درست جملہ یہ نہیں ہے کہ گھڑی کا رنگ سنہری ہے، بلکہ درست جملہ یوں ہوگا کہ گھڑی کا رنگ سنہرا ہے۔ ایک اور لفظ جسے اب بہت غلط بولا جانے لگا ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ یہ بالکل درست ہے، لیکن ہم نے سنا ہے لوگ اب بولتے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ تو یہ لفظ طرح بالکل بھی نہیں ہے، یہ لفظ ہے طرح۔ تو درست جملہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، درست جملہ یوں ہوگا کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو۔ اب ایک اور جملہ اور اس میں استعمال ہونے والا لفظ، درست ہے کہ اس کے پرخچے اڑا لیے۔ یہ پرخچے ہم معذرت چاہتے ہیں، درست یوں ہوگا کہ اس کے پرخچے اڑا دیے، لیکن اس کو لوگ بولتے ہیں کہ اس کے پرخچے اڑا دیے۔ تو پرخچے غلط ہے، پرخچے درست ہے۔ تو آپ اس کو جب بھی بولیں پرخچے نہ بولیں، کیونکہ یہ غلط ہے، اس کو ہمیشہ پرخچے بولیں۔ ایک اور لفظ جو ٹیلی ویژن سے ہندوستان سے ہمارے ہاں درآمد کیا گیا ہے، درست جملہ ہے، آپ اصل معاملے کو نہیں جانتے، یا اصل معاملہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ اس کو ہمارے ہاں اب تبدیل کر دیا گیا ہے مدعا، کہ آپ اصل مدعا نہیں جانتے۔ ہمیں نہیں پتا، ہندی میں شاید مدعا ہوتا ہوگا معاملہ، لیکن اردو میں یہ معاملہ ہوتا ہے، مدعا نہیں ہوتا۔ تو یہ جملہ کہنا یا لکھنا غلط ہے کہ آپ اصل مدعا نہیں جانتے، درست جملہ ہے آپ اصل معاملہ نہیں جانتے۔ تو اس کو لکھتے وقت ذرا بطور خاص آپ اور بولتے وقت بھی احتیاط کیا کیجیے۔ آئیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں آ رہی ہیں۔ یہ درست ہے۔ ہمارے ہاں لوگ بولتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ لڑکے اور لڑکیاں بولیں گے یا لڑکیاں اور لڑکے بولیں گے، تو اس میں جو بعد میں آئے گا آپ اس کے مطابق ہی اپنا جملہ بنائیں گے۔ یعنی اگر یہ جملہ یوں ہوتا کہ لڑکیاں اور لڑکے آ رہے ہیں تو یہ درست ہوتا، کیونکہ لڑکے بعد میں آیا ہے۔ یہاں پر چونکہ لڑکیاں بعد میں آیا ہے، اس لیے ہم آ رہی ہیں لکھیں گے، آ رہے ہیں نہیں لکھیں گے۔ چونکہ لڑکا شروع میں آ گیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آ رہے ہیں بھی لکھ دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت فرق پڑتا ہے۔ تو درست جملہ یہ نہیں ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں آ رہے ہیں، بلکہ درست جملہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں آ رہے ہیں۔ آئیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں، تھپڑ مار کر گال لال کر دیے۔ یہ درست ہے۔ بولا یہ جاتا ہے تھپڑ مار کر منہ لال کر دیا۔ دیکھیے گال اور منہ میں بڑا فرق ہے۔ یہ درست ہے کہ دونوں چہرے کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن آپ جب کسی کو منہ پر تھپڑ مارتے ہیں، خدا نہ کرے، تو اس کا منہ لال نہیں ہوتا بلکہ اس کا گال لال ہوتا ہے، کیونکہ تھپڑ گال پر مارا جاتا ہے۔ تو یہ جملہ غلط ہے کہ تھپڑ مار کر منہ لال کر دیا۔ درست جملہ یہ ہے تھپڑ مار کر گال لال کر دیا۔ ایک اور جملہ ہے، اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔
لوگ اسے بولتے ہیں اسے نیند کے اندر چلنے کی عادت ہے. یہ بالکل غلط ہے. نیند کے اندر چلنا کوئی چیز نہیں ہوتی. درست ہے نیند میں چلنا. تو یہ جملہ غلط ہوگا کہ اسے نیند کے اندر چلنے کی عادت ہے. درست جملہ ہوگا اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے. اگلا جملہ دیکھیے. کیا اودھم مچا رکھا ہے. یہ بالکل درست ہے، لیکن لوگ اس کو اکثر بولتے بھی ہیں اور ہم نے لکھا ہوا بھی دیکھا ہے کہ کیا ادھم مچا رکھا ہے. ادھم اگر آپ لکھیں گے تو غلط لکھیں گے. آپ جب بھی ادھم لکھیں تو الف اور پیش کے بعد واو ڈال دیں تو یہ او ہو جائے گا. تو اس سے او سے اودھم ہوگا، ادھم نہیں ہوگا. اس لیے اس کی احتیاط کیجیے. آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف الف اور پیش کے درمیان، الف اور پیش اور دال کے درمیان ایک واو ڈال دینا ہے تو یہ ادھم سے اودھم ہو جائے گا. تو کیا ادھم مچا رکھا ہے یہ غلط ہے. کیا اودھم مچا رکھا ہے یہ درست ہے. ایک جملہ اور ہے. لاہور سے پشاور تک فاصلہ کتنا ہے. یہ بالکل درست ہے. اس کو ہمارے لوگ بولتے ہیں لاہور سے پشاور تک کا فاصلہ کتنا ہے. اس میں کا بالکل اضافی ہے، غیر ضروری ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ صرف اتنا بولیں گے تو کافی ہوگا کہ لاہور سے پشاور تک فاصلہ کتنا ہے. اس میں کبھی بھی آپ کا نہ لگائیے، کیونکہ کا لگانے سے یہ جملہ بالکل غلط ہو جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.